अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू तो बेसिकली जो आम मौजू है वो तो असम्बली है कि आज पाकिस्तान में सुबह हो चली है कि शाम को सर्कस लगेगा, कि असम्बली को ताले लगेंगे, वज़ीर आला हाउस खाली होगा, परवेज़ इलाही को भगाया जाएगा। मैं नहीं समझता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परवेज़ इलाही खुद मिले हुए हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पहले बताया जा चुका है, वेरी फर्स्ट डे जब वो चूहे जैसा मुँह लेके खान साहब के बराबर बैठे थे कि वो असम्बली नहीं तोड़े थे उनके। तो वो कहते हैं ना, उर्दू का मुहावरा है कि बिल्ली के भागों में छीका टूटा था और वजारत आला हाथ लग गई थी। तो सच तो अल्लाह को पता है कि आने वाले वक्त के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर बताया यही जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर खान साहब कामयाब हैं, क्यास बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन पर आ गई है और खान साहब की पूरी कोशिश है कि जो उन पर वार हो रहे हैं उसके जवाबी वार तो होंगे ना, कि आप उनको पब्लिक में नंगा करें, वो आपको दुनिया में नंगा करेंगे, आपका तमाशा लगाएंगे, आपकी इकॉनमी में ज़मीन पर लगा देंगे, डिफ़ॉल्ट तक पहुंचा देंगे। और अच्छा, ये जो ऑडियोज़ आई है ना, ये बहुत सारे सवालात खान साहब पे नहीं उठाती है। ये जो ऑडियो लेकर आए उन पर सवालात उठते हैं कि इनकी जहनी हालत का अंदाज़ा करें कि ये कैसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं और फिर उन्हें गंदा करते हैं। जो इनकी जहनी हालत आम आदमी को वो नगमे, तराने, फिल्में, गाने सुनकर, गाकर, देखकर समझ में नहीं आता, मगर जिनकी समझ में आता है उन्हें सब पता है कि ये किसी जोगे नहीं है। ये तालिबान, आज देखा ना आपने बन्नू में मुकाबला हुआ, ये तो बता रहे हैं कि इनके 3 जवान या 4 जवान शहीद हुए, 10-7 पकड़ लिए इन्होंने और 2 दहशतगर्द मारे गए। सॉरी, 2 जवान शहीद हुए, 7 पकड़ लिए। ये नहीं बता रहे कि मारे कितने गए अंदर, ये नहीं बता रहे, दहशतगर्द कितने मारे गए नहीं बता रहे। तो इनके जो हालात हैं, एक तरफ वो बैठा हुआ है 15 दिन से बिलावल वाशिंगटन डीसी में, भीख मांग रहा है और अपने फसाने कहानी अपनी लॉबिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और विलर्ड में ठहरा हुआ है, जिस स्वीट में ठहरा हुआ है लोग बताते हैं कोई $4-4.5 पर और नाइट का रूम है, वो उसके बाप की जेब से थोड़ी जा रहा है। उसके अम्मा के लिए तो यहाँ मशहूर था, उनके और हमारे मुश्तरका दोस्त कहते थे कि बीबी जब इक़्तिदार में नहीं होती तो टोयोटा करोला में घूमती है, और जब इक़्तिदार में आती है तो लिमोजीन से नीचे नहीं उतरती। तो बिलावल उसी का बेटा है, फिर जरदारी का बेटा है। खर्च वर्च नहीं करते ये लोग, बड़ी मुश्किल से खर्च होता है क्योंकि हर जगह लोग मौजूद हैं, पंटर मौजूद हैं। तो असल बात की तरफ आते हैं कि खान साहब जो है ना, उनका ऑडियो आम आदमी के लिए बहुत हैरान कुन होगा। खान साहब को जानते हैं, सबको पता है कि खान साहब क्या हैं। और फिर दूसरे, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में ये जो ऑडियो वीडियो या इस तरह के मामलात, ये गरीबों के मैटर करते हैं। गरीब एक दूसरे का दुश्मन है। अगर ये मोहल्ले में किसी दिलावर का, घसीटा का, रहमतुल्लाह का और अल्लाह दित्ता का होता तो अब तक उसके घर का गिराव कर लिया होता, मार डाला होता। और मौलवी ने मस्जिद के मौलवी ने खुतबे देने शुरू कर दिए होते और ललकारना शुरू कर दिया होता गैरत को, शर्म को, कि इसका घेराव कर लो, इसका घर जला दो। खान साहब की तो हिमायत में लोग बोल रहे हैं। अगर आप ट्विटर पे, फेसबुक पे उन कमेंट्स को जाकर देखें तो ये कितना खान साहब के खिलाफ काम कर ले, 50-50 मौजूद है खान साहब। अच्छा, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं आएगी ना, 50-50 मौजूद है। उनके चाहने वाले उसी तरह हैं, वो अपने रीजंस भी लेकर आ रहे हैं, कुछ मानते हुए भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है जाओ किया। अच्छा, तनाई सबकी ऐसे ही होती है। असल इशू ये है कि जो लेकर आए हैं उनकी एबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी गौर करने की है और वो ढूंढ के लाते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये ऑडियो नई नहीं है, ये मुशर्रफ वापस आने वाले हैं, दोबारा तैयारी करके आ रहे हैं। जब राहील शरीफ थे मेरे ख्याल में, और सैफ, आपको याद होगा कि दर्जनों बार मैंने आपको बताया कि बैरिस्टर सैफ जो है ना उनका एजेंट है, MKM में भी उन्होंने पहुंचाया था बार्गेन करके, और इस वक्त भी तर्जुमान बना हुआ है, सबको पता है ना। और खान साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ बैरिस्टर सैफ को। तो खान साहब के नीचे भी जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग हैं ना, सबको मालूम है। तो असल इशू ये है कि ये नंगे हो गए हैं जो खान साहब जैसे लोगों को लेकर आते हैं, और इसीलिए लेकर आते हैं कि जब चाहे आपके और हमारे दरमियान उन्हें गंदा कर दे कि हमारी रिवायत तो बड़ी अजीब है, अमीरों के बारे में और गरीबों के बारे में भी बड़ी अजीब है कि हम एक दूसरे को मारने के लिए पैदा हुए हैं।
تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب کہیں نہیں جا رہے, نہ خان صاحب کو کوئی شرمندگی ہے, نہ یہ کوئی ایشو ہے, نہ اس مبینہ طور پہ عائلہ ملک کے لیے. اور دوسری, میں اس لڑکی کا نام جانتا ہوں جو اینکر ہے, میں نام نہیں لوں گا, کسی کا پردہ کسی کا عیب نہیں اٹھانا چاہیے, اور بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں, اس کے بڑے قصے ہیں پہلے بھی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ ایک عہد ہوتا تھا نا یوسف, اس کی بیٹی جو شہباز شریف کے پیچھے آئی تھی کہ میں اس نے نکاح کیا ہوا ہے, اب کیا نام تھا اس لڑکی کا, عائشہ, اس نے بھی ایک اینکر کو پکڑ لیا تھا اس کے حمزہ شہباز کے ساتھ, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بہت سے درجنوں واقعات ہیں, اور یہ بہت روٹین کی باتیں ہیں. سندھ کے ایک میں نے نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے, مرحوم میرے دوست تھے, وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں جو یہ رانا پھول خان تھا نا, جس کا بیٹا یہ ابھی اسپیکر تھا مسلم لیگ نون کا, رانا سم تھنگ, مجھے نام یاد نہیں رہتا, وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا سہولت کار ہے سندھی وڈیروں کا, جاگیرداروں کا. پنجاب میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ سارے انتظامات ہمارے لیے کر کے رکھتا ہے. یہ کوئی آج سے تھوڑی ہو رہا ہے, دنیا کی ساری سیاسی تاریخ ایسے ہی ہے. یہاں کینیڈی خاندان سے لے کے بل کلنٹن تک سب کو پتہ ہے نا, مگر لوگ ایک دوسرے کی شرم رکھتے ہیں, حیا رکھتے ہیں, لحاظ رکھتے ہیں. جب منظر پہ آ جاتا ہے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو انتظام کر کے رکھا جاتا ہے سارا. ایسے لوگ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہوں اور ان کے کام میں آئے. اور خاصا بیچارے کیا کر رہے تھے, سارے کام تو کر رہے تھے, وہ تو خود اس بات پہ ناراض ہے کہ مجھے کیوں نکالا, میں تو کونے میں بیٹھا دہی کھا رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, خوف سے مر رہے ہیں, کہ جو پورا کے پی کے سیج ہے مکمل طور پہ, کہ ہر طرف دہشت گرد پھیل چکے ہیں, اور کسی وقت بھی بڑے واقعات شروع ہو جائیں گے. خود کوئی دھماکے سے لے کر جو وہ پہلے کرتے ہیں, نہ کوئی مسجد محفوظ ہوگی, نہ قبرستان کا, نہ کوئی جنازہ, نہ کوئی اسکول, نہ یونیورسٹی, سب آپ کے سامنے ہے. مگر یہ آڈیو کھیل رہے ہیں, یہ پورا یہی کام کرتے رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا سے تو لڑنا نہیں ہے. افغانیوں سے کوئی دے دلا کے کوئی صلح کرنے کی کوشش کریں گے, مگر لگتا ہے وہ مانیں گے نہیں طالبان. ان کے تو خناس بھرا ہوا ہے مذہب کا, اور وہ ان بے غیرتوں کو سدھار کے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ لادین بددین. انہوں نے تو سب دیکھا ہوگا نا قریب سے, انہوں نے تو سب دیکھا ہوگا نا. ایک حافظ جی کے آنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ جی کو ٹائم دیا جائے, لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے نا حافظ جی کی موجودگی میں آئی نا یہ آڈیو, دیکھ لیا نا آپ لوگوں نے. یہ سب دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ سب کہنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کسی کی شرم نہیں رکھتے, کسی کی لاج نہیں رکھتے. یہ نواز شریف, یہ آصف زرداری سے لے کر سب کی یہ کیوں صلح کر کے رکھتے ہیں. یہ سب کی فائلیں ہیں, بڑے بڑے صحافیوں کی بھی ہیں, ایک ایک بندے کی. انہوں نے پوری سوسائٹی کو دیکھے کنٹرول کرنا ہے نا, جو اپنی مرضی سے چلانا ہے کہ جتنی دیر بھی چلے گی ہم چلائیں گے, ورنہ سب ختم ہو جائے. جو لوگوں کی حالت ہے نا بھوک سے, وہاں ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ قصے سناتے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ خان صاحب کو پڑتا ہے, نہ نواز شریف کو, نہ زرداری کو, اور نہ عمران خان کو, نہ یہ ندیم انجم کو فرق پڑتا ہے, نہ حافظ جی کو پڑتا ہے, نہ جانے والوں کو پڑتا ہے. کوئی ہے کسی مہذب ریاست میں ہو سکتا ہے کہ جس کو لے کر آئے ہوں اسے اب اس طرح گندہ کر رہے ہوں اور دھڑلے سے کر رہے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو لے کر آتے ہیں. سوچیں ذرا اس بات پر. آپ ان کی بے شرمی کو دیکھیں کہ وہ آدمی جب ان کے قابو سے باہر ہو گیا تو اسے بازار میں لا کر گندہ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ان عورتوں کو بھی گندہ کر رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر انسان کی ایک ذاتی زندگی ہے نا, وہ اپنے طور پہ آزاد ہے. اگر یہ بالکل آرگومنٹ درست ہے کہ اگر دو لوگ اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں یا ملتے ہیں, تو مذہب نے بھی اس کے جو تقاضے بتائے ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں کہ 4 گواہ چاہیے, 4, اور وہ بھی یہ کہیں کہ ہم نے ایسے دیکھا جیسے ناکے میں, سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالتے ہوئے دیکھا ہو. اور اول تو ایسے گواہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے, اس لیے یہ گواہ رکھے گئے. اور اگر ایسے مل بھی جائیں تو پھر عدالت کہے گی کہ جا کر چیک کرو ان کے محلے میں, ان کے اطراف میں, ان کے لوگوں میں کہ کیا یہ متقی ہیں, کیا یہ پرہیزگار ہیں, کیا ان کا لین دین ٹھیک ہے, کیا یہ کذاب تو نہیں ہے, جھوٹے تو نہیں ہیں, یہ لوگوں سے ان کا دل تو نہیں دکھاتے ہیں.
اور جوش نے کمال لکھا ہے کہ جو سزا اسلام نے رکھی ہے وہ اسلام کی سزا تھوڑی ہے، وہ تو اس جوڑے کی بے وقوفی کی سزا ہے کہ 4 لوگوں کو دکھا کر رہے تھے۔ تو زندگی میں، انسانی تاریخ میں، انسانی زندگی میں کسی کی انسان کی پرائیویسی بریچ کرنے سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا، مگر یہ تو تیاری کے ساتھ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، اور روز کر رہے ہیں، روز ایک آڈیو لاتے ہیں، ایک ویڈیو لاتے ہیں، اب ویڈیو کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں مزے نہ لیں، ان کی مذمت کریں، ان سے پوچھیں کہ آج جسے تم گندا کر رہے ہو اور یہ بتا رہے ہو کہ یہ آدمی ایسا ہے، تو تم نے جب بنائی تھی تو تمہیں نہیں پتا تھا؟ تم اس قوم پر لے کر آ رہے تھے، تم نے سب کچھ برباد کر دیا، کیونکہ تمہاری نہ روٹیاں کم ہوتی ہیں، نہ تمہارا بجٹ کم ہوتا ہے، نہ تمہاری ہاؤسنگ سوسائٹیز کم ہوتی ہیں، نہ تمہارے آنیاں جانیاں کم ہوتی ہیں، نہ تمہارے باہر کے ٹرپ بند ہوتے ہیں۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بنو میں ہو رہا ہے، جو اطراف میں ہو رہا ہے، یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے، 2001 کی پوزیشن پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ پھر ڈالر ملے، کیونکہ ڈالر ملنے کا تو ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس۔ یہ بفر اسٹیٹ اس لیے تو بنائی گئی نا، پوری دنیا کا جہنم بنا دیا جائے اس کو، اور ساری دنیا کو بلیک میل کرے۔ وہ کل کسی سے بحث ہو رہی تھی کہ یہ آخر بنے گا کیا؟ اس نے کہا بے فکر رہے، کچھ نہیں بنے گا، آپ کو نہیں پتا، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا ڈیپو ہے، پوری دنیا سے اسلحہ یہاں پہنچایا جاتا ہے اور پورے ایریا میں بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، اس میں بہت بہت بڑی قوتیں انوالو ہیں۔ تو یہ ایسے ہی رہے گا، اور آپ بھی ایسے ہی مرتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ جس نے مرنا ہے مر جائے، لاکھ وہ کراچی میں لوگ کہیں کہ جی ڈاکو آ گئے، کچھ آ گئے، وہ کیا کرے ڈاکو بیچارے؟ جب انہیں روٹی تک کھانے کو نہیں مل رہی، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہ مارنے تھوڑی آتے ہیں، جب مزاحمت ہوتی ہے ان سے بھی مر جاتے ہیں۔ وہ سب دیکھیں، اگر وہ ماریں گے نہیں تو خود مر جائیں گے، ان کا قصور نہیں ہے، نظام کو کوسے ہیں، نظام کے خلاف جو آپ نکلنے پہ تیار نہیں ہیں۔ آپ اس گورنر کے ساتھ پھر رہے ہیں جو ان کا ہی دلال ہے۔ آپ نے دیکھا نا ٹسوری کیسے آرام سے پھر رہا ہے، پولیس سینٹر فلانا دھماکہ، وہ کچھ بدل سکتا ہے؟ 63,000 پولیس ہے آپ کے یہاں کراچی میں، 13,000 رینجر ہیں 91 سے، اور آپ دیکھیں وہ وسیم اختر جو آپ کا میئر رہا ہے، کرپٹ ترین آدمی، وہ کل رینجر کی حمایت کر رہا تھا کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اسے سیاست سے باہر کر دیں گے، اس کی فائلیں لے کر باہر آ جائیں گے۔ اور یہی وسیم اگر کونے میں ملیں گے تو آپ کو 10 کہانیاں سنائے گا اس رینجر کی، جو زد عام ہے، جو سب کو پتہ ہے کہ بھتہ بھی لیتی ہے، پانی بھی بیچتی ہے، لوگوں کو اٹھاتی بھی ہے۔ جناب یہ جو آڈیوز آئی ہے نا، اس کے حوالے سے جب کل کسی سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک کمشنر صاحب بیچ میں آ گئے، انہوں نے کہا یار کیا پوچھتے ہیں آپ یہاں؟ کہنے کہ میری ایک پوسٹنگ تھی بڑی اہم، 8 مہینے میں چھوڑ دی۔ میں نے کہا پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کور کمانڈر کی کال آ جاتی ہے، یہ کام کر دو وہ کر دو، پھر کور کمانڈر کے نیچے جو میجر جنرل ہے اس کی کال آ جاتی ہے کہ یار یہ ذرا کام کر دینا، پھر اس کے نیچے بریگیڈیئر کی بھی آ جاتی ہے، پھر رینجر ہیڈ کوارٹر سے کالیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، پھر ISI کی کالیں بھی آ جاتی ہیں۔ کہنے لگے یہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، یہ جینے ہی نہیں دیتے، ان کے ہی کام ختم نہیں ہوتے۔ یہ جو ریٹائری جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں میں اور سیکورٹی فورسز میں، سیکورٹی ایجنسیز میں، یہ سارا دن انہی سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے سوسائٹی کو سیچ کر لیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے خلاف کھڑے ہوں، ورنہ کل پرسوں آپ کی بھی ویڈیو آ جائیں گی، ایک ایک کر کے یہ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے، اور ان کے بھی آئیں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ وہ ظہیر الاسلام کی پلوے شاہ کے ساتھ شادی کا قصہ تو سنا ہوگا نا، جب وہ ISI چیف تھا، جب اس نے شادی کی تھی، جس زمانے میں اس نے حامد میر کو گولی ماری تھی۔ ان سے زیادہ بے غیرت اور ان سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ ان چیزوں کو اٹھائیں گے اور عمران کو گندا کریں گے۔ نہیں، عمران کو گندا نہیں کریں گے، تمہیں گندا کریں گے۔ تم یہ سارے لے کر آتے ہو اور پھر انہیں بازار پہلے ریاست مدینہ دکھاتے ہو ان کے تھرو، اور یہ بتاتے ہو کہ اب ملک سدھر جائے گا اور ہم ترقی، خوشحالی، پراسپیرٹی اور پیس اور یہ سب کچھ ہر طرف ہوگا۔ جب وہ آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ ایسے کرتے ہو جو آج کر رہے ہو، اور سب کے ساتھ کیا ہے تم نے، ہمیشہ سے کیا ہے، ہر دور میں تم نے یہ کیا ہے۔
तुम अमेरिका के खिलाफ लोगों को करते हो, भड़काते हो, और फिर अमेरिका को कहते हो मान लेने के लिए कि ये फलाने ने किया, ये फलाने ने किया, और ये इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। तुम्हारी मुनाफिकतें सारी दुनिया जान चुकी है, सबको पता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस ऑडियो वीडियो पर और इस तरह की चीज़ों पर आप उनके आलयकार न बने, उनके ईंधन न बने, इससे आपको कुछ नहीं मिलना। और ये सब पूरा निज़ाम ऐसा ही है, जितने लोग भी चला रहे हैं, जहां तक चला रहे हैं, जहां तक निगाह डालेंगे, सब ऐसा ही है। बाकी आपकी मर्जी है, जो चाहे कर ले। आप इस पर ईमान रखें कि ना असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं, और ना ही खान साहब कहीं जा रहे हैं, ना कोई सिस्टम बदलने जा रहा है, कोई चीज़ नहीं बदलेगी। सिर्फ आप भूख से मरते रहेंगे और मरेंगे आने वाले दिनों में, और कोई बड़ा गदर होगा। देखें, एक कानूनी कुदरत भी है ना, ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा वाकया, इतना बड़ा वाकया कि सारी दुनिया अंगश्त बदा रह जाएगी और सारी दुनिया परेशान हो जाएगी। ये ज़्यादा अरसे अब चलेगा नहीं ऐसे। और जो चला रहे हैं उनको भी ये पता चल गया है कि अब ये ज़्यादा अरसे छुपा नहीं रहेगा। जब सबको पता चल गया कि यहाँ असले का डिपो भी है, दहशतगर्दी का डिपो भी है, मजहबी इंतहा पसंदी का डिपो भी है, बेगैरती बेशर्मी का डिपो भी है, और भूख से, कि भूख के ताफुन से लोग मर रहे हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई कानूनी कुदरत नहीं है। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।